مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے جیسے آپ سے کہا میں اس بات سے شروع کروں گا کہ جب میں نے آج صبح دیکھا تو ریحان اللہ والا کے بارے میں جن لوگوں نے جو جو باتیں کی، آئی وش کہ میں بھی کل کو اگر مروں تو لوگ، مرنا سب نے ہے، برحق ہے، تو لوگ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کریں۔ تو لیٹ سٹارٹ وتھ جی، میں آئی واز بورن ان دبئی۔ میرے والد ایک مزدور آدمی تھے جو مزدوری کرنے کے لیے دبئی گئے تھے، اور میں فخر سے یہ کہتا ہوں آج بھی کہ میں ایک مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں، اور اللہ نے ہم پر بہت مہربانیاں فرمائی ہیں، اور یہ دنیاوی چیزیں جتنی ہیں یقین کیجئے گا میرے لیے یہ ٹوٹل امیٹیریل ہیں۔ میرے دوست آج بھی وہی دوست ہیں جو شاید میں ان کو جن کو دوست مانتا ہوں، جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلتے تھے، میرے محلے میں رہتے تھے، میں آج بھی اس محلے میں جاتا ہوں، میرے رشتہ دار، میرے گاؤں والے۔ وہ تو بات اس طرح ہوتی ہے جی کہ میں کیونکہ پیدا دبئی میں ہوا تھا تو میرے والد صاحب وہاں تھے، تو ایک چھوٹی سی عمر میں تقریباً 3 سال کے قریب میری عمر تھی، دو 3 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی، تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پاکستان آ گئے۔ اور اس کے بعد جب یہ 65 کی وار ہوئی تو 1963 میں آئی واز بورن۔ اس وقت میں میرے والد صاحب پھر یہاں آ گئے تھے، تو انہوں نے پھر محنت کی، ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، دوبارہ کوشش کی، اور مجھے میری والدہ، چونکہ ہم لوگ مائگریٹڈ ہیں انڈیا سے، اور میرے دادا انڈیا سے آتے ہوئے، یہ یو پی کی سائڈ پر ہمارا گاؤں تھا، تو وہاں عبداللہ پور جگادری، تو ادھر سے آتے ہوئے یہ جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو اس میں میرے دادا شہید ہو گئے، اور پھر والد میرے سمجھے یتیم تھے، تو انہوں نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ نہ میرے والد کا کوئی بھائی تھا، نہ میرے والد کی کوئی بہن تھی، اور آئی ایم آلسو دا اونلی سن، میرا بھائی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں کہ بھائیوں سے بڑھ کر خدا نے مجھے میرے دوست، میرے ملنے والے، میرے چاہنے والے، میرے اپنے، اللہ نے مجھے دیے۔ تو جی اس طرح میں پھر جب اسکولنگ کی بات آئی تو ہماری والدہ کو بڑا شوق تھا، چونکہ ہمارے ماموں وہ گریجویٹ تھے انڈیا سے، اور وہ آتے ساتھ ایک افسر بن گئے۔ اس وقت میں چونکہ بہت کم لوگ گریجویٹ تھے، تو ہماری نانی اور ہماری امی ادھر سے، ہمارے تھوڑا ایجوکیشن کا ماحول تھا، پڑھے لکھے تھے، ثقیل قسم کی اردو بولتے تھے۔ والد صاحب ہمارے چونکہ گاؤں میں چلے گئے، بٹ مطلب لیٹ 50s میں میرے والد، کوئی چھوٹی عمر تھی، اتنی زیادہ بھی نہیں، کہ وہ گاؤں میں یہ جو راج مستری ہوتے ہیں ان کے دیوار بنانے والے، تو وہاں پر وہ ادھر سے انہوں نے کام شروع کیا، اور پھر وہ دبئی چلے گئے۔ دبئی میں پیدا ہوا، واپس آئے ہم یہاں آ کر، والد صاحب نے پھر ایک اپنی دکان چھوٹی سی شروع کی، اور اس دکان سے پھر اللہ نے مہربانی کی کہ ہم نے اپنے والد صاحب نے روزگار کرنا شروع کیا۔ میری سسٹرز ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں، تو ہم ایک گھر بن گیا، ایک خاندان ہو گیا آہستہ آہستہ۔ لیکن مجھے میری والدہ نے اس وقت بھی کنڈر گارڈن میں بھجوایا، اور اس وقت میں یہ تھا کہ یہ انگلش سکول میں پڑھے۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، میری سکولنگ اچھی تھی، میں یہاں پر ایک اچھے سکول میں پڑھا، اور اس کے بعد میں پھر کوئی اتنی مجھے پڑھنے میں وہ نہیں تھا، چونکہ والد صاحب شروع سے کہا کرتے تھے کہ یار کم سے کم اتنے نمبر لے کر آنا کہ جس میں کامیاب ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا پرائورٹی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لینا، ایجوکیشن لیول، اس کا کوئی وہ مقصد نہیں ہے، تو ایسا پروفیشن اڈاپٹ کرو، کسی جگہ بھی جاؤ۔ بلکہ مجھے آج بھی ان کے لفظ یاد ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب بات آئی کہ یہ ابھی میٹرک سے پہلے کہ کیا بنا جائے، وہ میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، وکیل بنوں، بزنس مین بنوں، تو وہ کہتے تھے کہ یار تو کچھ بھی بن، لیکن ایک چمکتا ہوا ستارہ بننا۔ تو آج ہمارا بھائی اللہ والا ہنس رہا ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو ہم نے بھی پھر وہی چیز اپنے اس میں باندھ لی کہ یار ٹھیک ہے، ہماری پرائورٹی وہ سکسیس رہی ہمیشہ۔ خیر، جب ابھی میں کوئی 7ویں کلاس میں تھا تو میرے فادر جب گئے حج کے لیے، بلکہ 6ٹھی کلاس میں تھا میں، تو میرے فادر حج کے لیے گئے، اس وقت میں 40 ڈیز لگتے تھے حج پہ، تو واپس آنے تک ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے تقریباً وہ سارا سرمایہ ان دنوں میں کھا لیا۔ یہ اٹ از اے ٹرننگ پوائنٹ
کہ وہ جب واپس آئے تو مجھے سمجھ تو تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکا. تو میں ان دنوں میں 7th کلاس میں نیا نیا چلا گیا تھا. جب یہ حج پر گئے تو پھر مجھے احساس ہوا آئی سیڈ نہیں، آئی شوڈ جوائن مائی فادر. تو تقریباً 7th کلاس میں نے پھر اپنے اٹ واز 1975 کہہ لیجیے آپ، جی 7th 8th کلاس 1975 میں، ہاں 75 میں نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا اور میں ایک دکاندار کی حیثیت سے بڑھنے لگ گیا. تو میرا آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی پروفیشن ایز اے سیلز مین فرام راجہ بازار کی ایک دکان جس پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بکا کرتی تھی. تو میں نے جب یہ ریئلائز کیا کہ میرے والد کو لوگوں نے لوٹ لیا صرف اس وجہ سے کہ یہ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور وہ ذرا تھے بھی چکے پڑھے ہوئے نہیں تھے، 2-3 کلاسیں صرف پڑھی تھی، اخبار البتہ ضرور پڑھ لیتے تھے. خیر جب آگے چلتے ہیں جی میں نے جوائن کر لیا. پھر میں تھوڑا سا ذرا کرٹک بن گیا اور میں نے تھوڑی اپنی توجہ چیزوں کی طرف ڈیپلی دیکھنی شروع کر دی، اور میں نے لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیا کہ کون آپ سے کس ٹون میں ملتا ہے اور کیا اس کا مقصد ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ خدا را دنیا جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی. تو جو کوئی بھی آپ کو ملے اس کے مقصد کو ضرور سمجھیں. آج کا دور چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جیسا کہ کہا گیا، تو اچھا برا گوگل پر ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کمنٹس اچھا برا آپ کے بارے میں ضرور ہوگا. خیر تو سر اس طرح میں جب میٹرک میں گیا تو میٹرک میں ہم نے بڑے تھوڑے سے نمبر لیے، کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے، ایک چیز میں کمپارٹ بھی آ گئی، تو کالج کی طرف چل پڑے. تو والد صاحب نے کہا کہ مجھے ذرا جوانی آ گئی تھی تو تھوڑا سا شوق تھا، کچھ پیسے ویسے بھی کام کرتے تھے تو بنا لیے، والد صاحب کو بھی اچھا سلسلہ ملا. تو ہم نے ایک والد صاحب کو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا گاڑی لے کر دیں. اس سے پہلے میں موٹر سائیکل تھی تو کالج جانے کے لیے انہوں نے کہا ایک شرط پر گاڑی لے کر دوں گا کہ اگر تم کارخانے میں، ہم دکان سے کارخانے کی طرف شفٹ ہو گئے تھے، یعنی کہ ذرا ہول سیل کا کام کرنا شروع کر لیا تھا. تو کارخانے کے لیے انہوں نے، معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں، دکان کس چیز کی تھی اور کارخانہ کس چیز کا لگا ہے؟ بھائی یہ دکان پر ٹرنک بازار میں، راجہ بازار کے ساتھ ایک ٹرنک بازار ہے، اس وقت میں یہ ٹرنک پیٹیاں ہوا کرتی تھی جس کے اندر رضائیاں ڈالتے ہیں اور کارخانہ بھی انہی کو بنانے کا، اور اس کی چادر جو ہے وہ کراچی سے آیا کرتی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ جناب میں 1979 میں نے میٹرک کیا، اور اس وقت میں میٹرک کے فوراً بعد پھر مجھے ابو نے یہ کہا کہ اگر تم کارخانے میں آؤ گے تو پھر میں تمہیں گاڑی لے کر دیتا ہوں. تو 11:40 پر آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے، 12 بجے آپ نے کارخانے میں پہنچ جانا ود دس کمٹمنٹ. آئی سیڈ اوکے جی ٹھیک ہے میں آیا کروں گا کارخانے میں. تو الحمدللہ مجھے ایک اچھی اس وقت کے مطابق ریکنڈیشن بہت خوبصورت ایئر کنڈیشن گاڑی میرے والد صاحب نے لے کر دی. ان کو خود کو گاڑی نہیں چلانی آتی تھی. تو آئی ایم سچ اے بلیسڈ پرسن کہ اللہ نے ہر دور میں ہر چیز میں مہربانی فرمائی. خیر ہم کالج جانے لگ گئے. گارڈن کالج از دا کالج جس میں اللہ کی مہربانی سے مجھے ایڈمیشن ملا، اور میں سر سید اسکول یہاں راولپنڈی میں ہے اس پہ رہا. پھر آئیڈیل کیمبرج اسکول ہے ہمارا، میں اس میں رہا. آج بہت بڑے افسر جو ہیں وہ چاہے فوج میں ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ان کا تعلق ان 2 اسکولوں یا اس کالج سے ہے. تو اللہ کی مہربانی. خیر جی اس کے بعد پھر میں جس وقت میں کراچی کا، انہوں نے ساتھ یہ کہا جب تھوڑے دن میں گیا میٹرک کے بعد، جب کالج میں جانے لگا تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو کراچی بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں نے اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ اور کام کرا کے دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ یہی کام کرو. تو آپ ایسا کرو آئرن شیٹ خریدنی ہوتی ہے تو وہ شیٹس خرید کے لاؤ. تو میں گیا وہاں پر، وہ سریا گلی میں آج بھی طاہر آصف والے ہیں وہاں پر اور لوگ ہیں، ان کے پاس میں گیا. Then I started learning from Karachi. جب میں واپس آیا تو میرے والد نے مجھے یہ پوچھا کہ بیٹا کیا دیکھا. میں نے کہا جی میں نے تو صرف ایک چیز دیکھی ہے. ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہاں وہ سارے کرو کرتے ہیں، وہ ہماری فیلڈ میں 2 ہی تھے، یا دلی والے تھے اور یا میمن تھے. تو جو میمن ہے آئی سیڈ وہ جو کرو کرتے ہیں، تو مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. تو پہلی بات میرے والد نے کہی، ہی واز اے لیجنڈ، وہ ایک پوری ایک یونیورسٹی تھے. تو انہوں نے مجھے ایک دم کہا کہ بیٹا تو پھر آپ وہ زبان سیکھ لو.
میں نے کہا ابو جی اب تو پہلا موٹیو یہ ہے کہ میں یہ زبان سیکھوں گا. دین آئی اسٹارٹ لرننگ اٹ. پھر میں دنیا میں جہاں بھی گیا, چاہے چائنا ہوا یا میں نے پٹھانوں سے کام کیا, میں نے سندھیوں سے کام کیا, عربک سے وہ میں عربس کے ساتھ کام کیا دبئی میں, تو پھر میں نے سب سے پہلا موٹیو یہ کیا, یا میں سب سے شیئر کروں گا کہ 200 لفظ آپ کسی زبان کے اس کا ترجمہ اگر لکھ لیں اور اس کے جملے بنانے لگ جائیں. ایک تو ریحان بھائی بغیر محنت کے دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی, اور جو کوئی بغیر محنت کے چیز حاصل کر لیتا ہے تو وہ سمجھیے کہ وہ اس کو اپنے پاس برقرار قائم نہیں رکھ سکتا, چونکہ اس کو وہ درد ہی نہیں ہوگا. اس کو ایک وہ جو فار گرانٹیڈ لے گا ہر چیز کو, اور وہ پھر اس کو قائم نہیں رکھ سکے. خیر مختصر یہ جی کہ دین میں نے جب یہ کہا ٹھیک ہے, تو 3 سے 4 مرتبہ میں کراچی گیا. ہر 15 دن بعد میں جاتا تھا اور 1 ہفتہ 10 دن وہاں رہتا تھا. میں وہاں سے مال خرید کے لاتا تھا, اور والد صاحب یہاں پاکستان میں پنڈی میں وہ بکسے پیٹیاں کارخانہ بنا کر اور اس کو بیچ دیا کرتے تھے. تو اس طرح ہمارا کمبینیشن بن گیا, پرچیز میرے پاس آ گئی اور سیل وہ کرتے تھے. 2 سے 3 ہفتے میں کراچی رہتا تھا, 1-2 ہفتے یہاں رہتا تھا. 3 سے 4 مرتبہ ریحان بھائی جب میں گیا تو مجھے وہاں دوست بن گئے میمن. میں نے ان کی لینگویج سیکھنی شروع کر دی, تھوڑی سیکھنی شروع. تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار اگر آپ نے عتیق پیسے کمانے ہیں تو آپ پھر نہ جاپان سے امپورٹ کرو. اس دفعہ جب میں واپس آیا تو میں نے ابو کے ساتھ, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ وہ ابو ہمارے رات کو, ہمارا گھر وہ پرانا گھر تھا راجہ بازار میں ہی, جو پرانے گھر ہوتے ہیں, تو درمیان میں ایک صحن تھا, صحن میں پنکھا تھا, بس وہ پنکھے کے آگے بیٹھ جاتے تھے نہا کے گرمیوں میں, اور وہ وہاں پر باتیں ہوتی تھی میری اور میرے ابو کی. بس ہم 2 ہی لوگ تھے اور ہم کسی کو ساتھ نہیں ملاتے تھے, چونکہ وہ بھی دنیا سے اکے ہوئے تھے اور میرے پاس کوئی ایسا تھا نہیں. شوق میرا صرف اور صرف یہ تھا کہ میں نے کامیاب انسان بننا ہے, کامیاب, اور لائک اے برائٹ اسٹار. اور کامیابی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ سکسیس میری نظر میں پیسہ نہیں ہے, وہ کامیابی آپ کی شہرت ہے. لوگ آپ کو کہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں تو وہ اصل معنوں میں کامیابی ہے. تو جب میں والد صاحب کو واپس آ کے کہا کہ جی میں تو جاپان سے مال امپورٹ کروں گا, تو ہماری امی رونے لگ گئی کہ تم کدھر جاؤ گے. دس واز بھائی 1981. 2 مہینے پہلے میری ایج جو ہے وہ 18 سال ہوئی تھی. تو خیر ہم نے بھاگ کے, اس وقت پاسپورٹ بنوانا بھی بڑا مشکل تھا. ایک ہمارے والد صاحب کے دوست تھے, انہیں کہا, پاسپورٹ بنوایا. پاسپورٹ بنوا کر پھر وہ ڈالر لینے پڑتے تھے, اسٹیٹ بینک گئے, وہاں سے جا کے ڈالر لیے. جیسے بھی وہ بھی ایک دوست نکل آیا, بینک والے دوست تھے. میرے والد صاحب چونکہ شریف آدمی تھے, سب کے کام آ جاتے تھے, صرف اس لیے کہ یار میرا کوئی دشمن نہ ہو. وہ یہ کہتے تھے کہ میں ہر چیز برداشت کر لوں گا لیکن کسی کو اپنا دشمن نہیں بناؤں گا, ورنہ میری ترقی رک جائے گی. میں اپنی ملک کو, اپنی قوم کو, اپنے وزیر اعظم کو یہ کہوں گا کہ جس نے ترقی کرنی ہے وہ اپنے دشمن کم سے کم بنائے. بس یہ اس میں اپنے سر پہ لے لے ہر چیز. ویری سوری ٹو سے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, بٹ دس از دا فیکٹ آف لائف. خیر وہ دوست ان کے اچھے تھے تو انہوں نے مجھے وہ ڈالر بھی دلوا دیے. تو بھائی میں اکیلا جاپان چلا گیا. اب جاپان جانے کے لیے کوئی اس وقت میں گوگل نہیں تھا. آج تو دوست جو ہیں ہمارے, بچے جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس تو 1 سیکنڈ میں یہ پورا سب کچھ نکال سکتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہ جسٹ ٹو گیٹ دی ایڈریسز آف سپلائرز, میں نے کتنی محنت کی, میں نے اور میرے اس دوست نے, کہ ہم اسکوٹر ہی تھا اس وقت میں, ہم جایا کرتے تھے. تو پورٹ پہ, اس وقت پورٹ قاسم نہیں بنا تھا, یہ سٹی پورٹ تھا, تو اس پر ہم, پرانا پورٹ جو تھا اس پر جایا کرتے تھے, اور جا کر پرچیاں اتار کر لاتے تھے مختلف ناموں کی. کوئی کیمرہ نہیں تھا, کوئی ٹیلی فون نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ہاتھ سے لکھ کر میں لاتا تھا, وہ سمجھ نہیں آتی تھی تو کھرچ کے پرچیاں لاتے تھے. اور ایک پٹھان نے روک لیا, تم یہ کیا کرتا ہے, پکڑ لیا اس نے ہمیں. کہ ہم نے کہا بھائی ہم نے کوئی چوری نہیں کی, کچھ نہیں کیا. نہیں, وہ کہتا نہیں. میں نے کہا اچھا, مجھے آج بھی یاد ہے. پھر میں نے اس کو 5 روپے دیے کہ تم چائے پیو. اس پٹھان کو میں نے آج بھی 5 روپے دیے تھے. تو پھر اس نے مجھے ہمیں چھوڑا دونوں کو, لیکن ہم وہ 25-30 پرچیاں اکٹھی کر کے لے آئے. پھر لا کر میں نے اس کو سفید کاغذ کے اوپر ان پرچیوں کو لگایا, سارے ایڈریسز لیے, اور دین آئی میڈ اے پروگرام کہ اب میں نے جاپان جانا ہے. لیکن میری والدہ, میری دادی, اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے ساری زندگی, ہم اللہ توکل لوگ ہیں بھائی, اللہ نے مہربانی فرمائی ہے, ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو وہ ہر وقت میرے لیے, مجھے وہ دن نہیں بھولتا زندگی میں جب میں
फर्स्ट टाइम अब्रॉड ट्रेवल करने लगा तो सारा 13,200 रुपए का टिकट आया था, जिसमें अपना बैंकॉक भी था, क्योंकि वहां से आते वक्त मैंने सूट बनवाए थे, हांगकांग भी था और टोक्यो भी था। 3 जगह पर जाना और वापस आना, 13,200 रुपए का टिकट था। और मैंने वापस आके पैसे दिए थे उसको, मेरे पास पहले पैसे शायद पूरे नहीं थे जो, बहरहाल। तो वो मैं जनाब जब जापान जा रहा था तो मेरी वालदा रो रही, मेरी दादी रो रही, वो पूरे दरवाजे में खड़े होके, फिर अब्बू ने मेरा बड़ा उनको दिलासा दिलाया, बहने ओ जी पता नहीं जैसे जा ही रहा है हमेशा के लिए। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जी ये रोज टेलीफोन करेगा। फिर मेरी माँ ने, दादी ने इस बात पर चुप हुई कि अच्छा भाई रोज टेलीफोन करेगा। फिर मैं अब्बू को रोज टेलीफोन करने का बात करके मैं चला गया। खैर जी, मैंने जापान जब मैं पहुंचा तो रात का वक्त था। अब देखिए, ये सब जो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। कहाँ ले गए आज रेहान भाई। जब मैं जापान गया तो फ्लाइट लैंड की, इट वाज नाइट टाइम। तो मैंने, अंग्रेजी बोलने का शौक था चूंकि बचपन से हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, और जो एंग्लो इंडियन हमारी टीचर्स हुआ करती थी तो हमें जरा स्लैंग था उस वक्त भी, और कोशिश हुआ करती थी कि जरा बनकर बोला जाए। मैं जब जापान पे लैंड हुआ तो मैंने उससे टैक्सी वाले को कहा कि जी मुझे लेकर चलो। तो उसने कहा कहाँ जाना। मैंने सूट पहना हुआ था, मैं उस वक्त भी सूट पहनता था, टाई लगाता था बड़ी अच्छी किस्म की। तो वो मैंने उसको कहा, आई सेड मुझे कुड यू टेक मी टू प्लाजा होटल। तो वो मुझे आज भी याद है, उसने प्रॉपरली इतना जवाब नहीं दिया। उसने कहा ओके ओके, बैठ गया, बस वो लेके चल पड़ा जी। अब जब मैं वहां गया तो रेहान भाई मैं हैरान हो गया देखकर, दैट वाज अ 7 स्टार होटल। अब 1981 में 7 स्टार होटल, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, दोस्तों ने तो मुझे कहा था ये बड़ा सस्ता होटल है, ये राजा बाजार की तरह का होटल है ये। अब रात इतनी हो चुकी थी, अब्बू ने पैसे मुझे ज्यादा दिए थे, पैसों की कमी नहीं थी। आई सेड ठीक है, मैं चला गया। मैंने चेक इन हुआ तो जब मैं सुबह वापस नीचे उतरा तो वहां पर एक गेस्ट रिलेशन की टेबल थी, और उस पर बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी एक उनकी GRO, गेस्ट रिलेशन ऑफिसर, बैठी हुई थी। मैं गया, मैंने उसको गुड मॉर्निंग कहा, उसने आगे से मुझे इंग्लिश में जवाब दिया। मैंने अपने दोस्तों की बात सुनी, वो कहते हैं कि जापान में तो कोई अंग्रेजी बोलता ही नहीं। ये मैं बता रहा हूं सर, स्टार्ट ऑफ रेहान भाई। फिर उसके बाद जब मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसको अपनी चिटें दिखानी शुरू की, तो उसने मुझे कहा कि ये तो कोई मसला नहीं है, मेरी जॉब ही यही है। शी स्टार्टेड वर्किंग एज माई सेक्रेटरी। अल्लाह इतना बड़ा है कि उसने भाई जब लोगों को फोन करना शुरू किया तो हर एक ने कहा कि इसको पूछो कि इसको कितने बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए, हम आ जाएंगे। अब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा हुआ था कि वहां किसी सप्लायर को फोन करते हैं तो वो तो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आप आ जाओ, अगर आप पहुंच जाओ तो फिर। खैर वो जब मुझे उसने लिस्ट बनानी शुरू की, आई सेड बना लो। उसने कहा आप यहीं बैठो, वो हमारा पीछे कमरा है तो उसके अंदर, और यहाँ चाय कॉफी फ्री है। उस वक्त में उसने मुझे कहा, तो ये सब लोग आएंगे, इनको मैं 1-1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम देती हूँ। तो एक शख्स ने, मुझे आज भी याद है, इंसिस्ट किया कि मैं इसको लंच पर लेकर जाऊंगा। खैर जब वो बंदा आया तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये तुमने मुझे इतनी जल्दी, तुम्हारी कंपनी के बारे में पाकिस्तान में, तो वो हंस कर कहता है, पहले तो आकर उसने मुझे पूछा कि आर यू रियली फ्रॉम पाकिस्तान। आई सेड यस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ही सेड we never find any person staying in this hotel. The reason was भाई again कि वहां पर 2 होटल थे, एक द प्लाजा होटल और एक स्पोर्ट्स प्लाजा होटल। स्पोर्ट्स प्लाजा होटल ऐसे था कि जैसे राजा बाजार का, कोई लियारी का, कोई कराची के सदर का होटल, और जो द प्लाजा होटल था वो एक शेरेटन, मैरियट, PC उस लेवल का था। तो मैं क्योंकि अपने उसमें प्लाजा बोला, वो मुझे लेकर वहां चला गया। लेकिन अल्लाह ने इतनी मेहरबानी फरमाई उससे कि रात को जब मैंने अब्बू को फोन किया, मैंने कहा जी ये चक्कर हो गया। अब्बू ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा जी क्या मतलब? उसने कहा आपने होटल नहीं बदलना। अब्बू ने कहा, तो मैंने कहा जी ये तो बहुत महंगा होटल है, अगर मुझे $25 का होटल मिलता था तो ये तो $150 का। अब्बू ने कहा कोई बात नहीं, तुम पैसे किसी और चीज पे कम करना, लेकिन इसी जगह रहना। अल्लाह ने खैर ये मेहरबानी फरमाई भाई। इस तरह से हमारी एंट्री हुई उस फील्ड में कि जहां पर लोगों को कतई तौर पर कोई एकोमोडेट ही नहीं करता था। देन वी इंपोर्ट। लेकिन
just in यहाँ 2 पे years. جی यहाँ पे अतीक भाई मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आई एम सॉरी। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अतीक भाई ने जो बात समझाई है इस वक्त, वो ये बताई है कि इनकी उम्र फ़कत 18-19 साल थी, और जब ये जाके एक महंगे होटल में ठहरे और वहाँ पर महंगे होटल के, अब होता है ना कि भाई हमें तो एक रात ही गुजार, नॉर्मली पाकिस्तानी बोलते हैं यार रात ही तो गुजारनी है, मस्जिद में गुजार लो या $25 वाले होटल में गुजार लो। अब इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस समझाई है कि $25 की जगह अगर $150 खर्च करोगे तो उससे इंस्टेंटली ट्रस्ट डेवलप होगा। वहाँ पे आपको जो लोग मिलेंगे, जो उनकी रिलेशनशिप ऑफिसर थी, वो उसने आपकी हेल्प करी, उसने वो अगर आप रेगुलर होटल में चले जाते, कोई अंग्रेजी बोलने वाला वहाँ पे आदमी नहीं होता, कोई आपको हेल्प नहीं करता, कोई आपको सर्विस नहीं देता। उस लड़की ने जब जापानीज में उन लोगों को फोन किया होगा तो उन्होंने कहा होगा भाई ये कौन चीज आ गई, इससे तो मिलना जरूरी है, फौरन आ जाओ मिलने के लिए, ऐसा ना हो कि पार्टी निकल जाए हाथ से, जो हमारे यहाँ भी करते हैं। लेकिन ये इसमें अल्लाह मियाँ ने आपका हाथ भी, मैजिक हैंड भी दिया अपना कि जी आपको वो दूसरे वाले होटल में ले गए, आपके तो वहम गुमान में नहीं था। लेकिन इससे हमको कम से कम ये सीखना चाहिए कि भाई आइंदा कभी जाओ बाहर और किसी को नहीं जानते हो और किसी से मिलना हो और ट्रस्ट डेवलप करना हो तो भंगी होटल में ठहरोगे तो लोग भंगियों की तरह ट्रीट करेंगे, और अच्छे होटल में ठहरोगे तो अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। ये दुनिया का एक मामला है। एक दुनिया के अंदर आप अच्छे कपड़े पहने होंगे तो लोग आपको अच्छी तरह से, आपका कैरेक्टर दिखाता है वो। इसी तरीके से जब आप अच्छी घड़ी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, गाड़ी में होते हैं, तो लोग आपको फर्स्ट इंप्रेशन ही यही होता है कि यार ये कोई, इसको सीरियस ले लो। बाद में अगर आप झूठे होंगे, मक्कार होंगे, तो लोग आपसे वैसे ही भाग जाएंगे। लेकिन आप आपको डाउट में ये जो क्या कहते हैं, आपके डाउट में नहीं पड़ेंगे। तो मैं इस यहाँ पर ये चीज़, सॉरी मैं इंटरप्ट करना इसलिए चाह रहा था कि इसकी जो लर्निंग है वो भी हम साथ साथ लोगों के सामने रखें कि इससे हमारे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो पाउंड फूलिश और पेनी वाइज होते हैं। हम लोग 25 रुपये बचाते हैं और 1000 रुपये ज़ाया कर देते हैं। हम लोग कम पैसे बचाते हैं और ज़्यादा पैसे ज़ाया कर देते हैं। तो ये चीज़ का एहतियात करें। जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। रेहान भाई, वहां से फिर मैंने वो इंपोर्ट शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली, और पिंडी में वी वर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ आयरन शीट। लेकिन मैंने 3-4 कंसाइनमेंट इंपोर्ट किए, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, दिस वाज 1983, हमने सिटी सदर रोड पर एक दुकान ले ली थी जहां दुकान पर रखकर शीटें बेचा करते थे। मैं होलसेल का काम करता था बिकॉज मुझसे बेईमानी नहीं होती थी। मेरे वालिद ने कहा था कि अल्लाह बगैर बेईमानी के भी रिज्क देता है, और खुदा ने दिया।